हेलो व्यूअर्स, आप पर सलामती हो। क्या पाकिस्तान की सियासत का एक अहम प्लेयर अब इसी ताकत के ढांचे के खिलाफ खड़ा हो चुका है जिसके साथ इसके ताल्लुकात माजी में बार बार सियासी बहस का मौजू बनते रहे। यूनिफॉर्म उतारो और सियासत में आओ। सियासत करनी है तो वर्दी उतार कर आइए, इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, पता चल जाएगा कि वर्दी वाले को लोग क्या वोट देते हैं। पंजाब के ज़िला कसूर में JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का ये सख्त जुमला इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में एक नई बहस छेड़ चुका है। एक ऐसा सियासतदान जिस पर नाकिदीन तवील अरसे से इस्टेब्लिशमेंट के साथ सियासी मुफाहमत और इक़्तिदार की सियासत का इल्ज़ाम लगाते रहे, आज खुलकर पोच की सियासत में मुबैना मुदाखलत पर सवाल उठा रहा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई आइन, कानून और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए एक उसूली सियासी जंग है या फिर इक़्तिदार से दूरी के बाद इख्तियार किया गया एक नया सियासी बयानिया। आज रिपोर्टर तैमूर पर हम जज्बात और सियासी वाबस्तगी से हटकर मौलाना फजलुर रहमान की सियासी तारीख के इन अहम अबवाब का जायज़ा लेंगे जो इनके मौजूदा बयानी को समझने के लिए ज़रूरी हैं। लोग कहते हैं कि सियासत में कोई मुस्तकिल दोस्त या दुश्मन नहीं होता, और शायद ये मौलाना फजलुर रहमान की तवील सियासी तारीख इस जुमले की एक अहम मिसाल है। आज मौलाना एस्टेब्लिशमेंट को आइन की हुदूद में रहने का मशवरा देते हैं और फौज को सियासत से दूर रहने का कहते हैं। लेकिन अगर हम तारीख का रिकॉर्ड खोलें तो तस्वीर कहीं ज़्यादा पेचीदा नज़र आती है। और साल 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट कर इक़्तिदार संभाला। बाद 2002 में एक मुतनाज़ सदारती रेफरेंडम हुआ, जबकि 2002 के आम इंतखाबात के बाद मुत्तहदा मजलिस अमल यानी MMA पार्लियामेंट की एक बड़ी सियासी कुव्वत बनकर सामने आई। साल 2003 में मुशर्रफ हुकूमत और MMA के दरमियान एक सियासी समझौता हुआ जिसके नतीजे में 17वीं आईनी तरमीम 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की मंजूरी की राह हमवार हुई। इस तरमीम ने जनरल मुशर्रफ के दौर के कई आईनी इक़दामात को कानूनी और आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, जबकि मुशर्रफ के लिए पार्लियामेंट से इत्तेमाद का वोट हासिल करने की राह भी खुली। इस पूरे अमल में मौलाना फजलुर रहमान और उनके इत्तेहादी मजहबी जमातों का किरदार इंतहाई अहम था। यहाँ ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि मौलाना ने अकेले मुशर्रफ को सदर बनाया, लेकिन यह एक तारीखी हकीकत है कि MMA की सियासी हिमायत के बगैर मुशर्रफ हुकूमत के लिए 17वीं आईनी तरमीम की मंजूरी कहीं ज़्यादा मुश्किल होती। इसी दौर में मौलाना फजलुर रहमान कौमी असम्बली में कायदे हस्ब इख्तिलाफ भी बने। इनके नाक़दीन इस पूरे सियासी बंदोबस्त को मुशर्रफ हुकूमत और मजहबी सियासी इत्तेहाद के दरमियान मुफाहमत करार देते रहे, जबकि मौलाना और उनके इत्तेहादी अपने फैसलों को उस वक्त के सियासी हालात और पार्लिमानी हिकमत अमली के तनाज़ुर में पेश करते रहे। यानी आज जिस इस्टेब्लिशमेंट के सियासी किरदार पर मौलाना सख्त सवाल उठा रहे हैं, माजी में इसी ताकत के ज़ेर असर कायम सियासी निज़ाम के साथ इनकी जमात ने अहम पार्लिमानी समझौते भी किए। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। साल 2008 के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम हुई और यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म बने। इसी दौर में मौलाना फजलुर रहमान पार्लियामेंट की कश्मीर कमेटी के चेयरमैन मुंतखब हुए और इन्हें विफाकी वजीर के बराबर दर्जा हासिल हुआ। मौलाना तवील अरसे तक कश्मीर कमेटी के सरबराही करते रहे और इस दौरान कमेटी की कारकर्दगी और सरकारी अखराजात पर सियासी मुखालफिन मुसलसल सवाल उठाते रहे। ये कहना कि इस पूरे अरसे में कश्मीर के लिए कुछ भी नहीं किया गया एक ऐसा एब्सोल्यूट क्लेम होगा जिसे साबित करना मुश्किल है। लेकिन यह जरूर एक नाजायज सहाफती सवाल है कि इतने तवील अरसे तक एक अहम पार्लिमानी कमेटी की क़ियादत करने के बावजूद कश्मीर के मसले पर इसकी अमली और बैनुल अक़वामी सतह की कामयाबियां क्या थी। ये सवाल आज भी तारीखी और सियासी एहतिसाब का हिस्सा बन सकता है। दिसंबर 2014 के आर्मी पब्लिक स्कूल पिशावर के अलमनाक सानिया के बाद मुल्क में दहशत गर्दी के मुकदमात के लिए फौजी अदालतें कायम करने की अर्ज से 21वीं जो आईनी तरमीम लाई गई, यहाँ एक अहम हकीकत भी समझना जरूरी है कि मौलाना फजलुर रहमान ने 21वीं आईनी तरमीम की मौजूदा शक्ल की हिमायत नहीं की थी। खुसूसन मजहब और फिरके की बुनियाद पर दहशतगर्दी से मुतालिक महसूस वर्डिंग पर उन्होंने शदीद एतराज़ किया और उनकी जमात JUIF ने वोटिंग के अमल से इज्तनाब किया। यानी तारीखी रिकॉर्ड के मुताबिक यह कहना गलत होगा कि मौलाना ने 21वीं आईनी तरमीम की खुलकर हिमायत की। ताहम वसीतर सवाल फिर भी मौजूद रहता है। पाकिस्तान की तकरीबन हर बड़ी सियासी जमात ने मुख्तलिफ अदवार में सिविल और अस्करी ताकत के दरमियान ऐसे समझौते किए हैं जो बाद में इन्हीं जमाते के जमहूरी बयानिए से मुतसादम दिखाई देते हैं। और मौलाना फजलुर रहमान की सियासत को भी इस वसी तारीखी तनाजुर में देखना होगा। इसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने 2018 के इंतखाबी नताइज को भी मुस्तरद किया
اور اپوزیشن جماعتوں کے سامنے اسمبلیوں کے بائیکاٹ کی تجویز بھی رکھی، تاہم دوسری اپوزیشن جماعتوں نے اس تجویز سے اتفاق نہیں کیا اور پارلیمانی سیاست جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ مولانا خود اپنی قومی اسمبلی کی نشستیں ہار گئے تھے، لیکن انہوں نے عمران خان کی حکومت کو مسلسل ایک متنازع انتخابی عمل کا نتیجہ قرار دیا۔ پھر سال 2022 آیا، تحریک انصاف کی حکومت آئینی طور پر قومی اسمبلی تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ختم ہوئی اور شہباز شریف کی قیادت میں نئی اتحادی حکومت قائم ہوئی، جس میں پی ڈی ایم کی جماعتوں نے مرکزی کردار ادا کیا، جبکہ مولانا فضل الرحمان خود پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ تھے۔ عمران خان اور تحریک انصاف نے اس پورے سیاسی عمل میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار اور پس پردہ سیاسی تبدیلیوں کے الزامات لگائے۔ دوسری جانب پی ڈی ایم جماعتوں کا موقف تھا کہ حکومت کی تبدیلی مکمل طور پر آئینی اور پارلیمانی طریقے سے ہوئی۔ تحریک عدم اعتماد ایک آئینی حقیقت تھی، جبکہ پس پردہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار سے متعلق دعوے سیاسی تنازع اور الزامات کا حصہ رہے۔ لیکن سیاسی تضاد کا سوال پھر بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ جب پی ڈی ایم اقتدار میں تھی، اس وقت مولانا فضل الرحمان کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کے خلاف وہ شدت نظر نہیں آئی جو آج ان کے بیانات میں دکھائی دیتی ہے۔ پھر فروری 2024 کے انتخابات آئے۔ مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت کو خیبر پختونخوا اور بلوچستان سمیت اپنے اہم سیاسی میدانوں میں بڑے انتخابی دھچکوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور انتخابی نظام کے خلاف ان کے بیانیے میں نمایاں شدت آئی، لیکن یہ کہنا بھی تاریخی طور پر درست نہیں ہوگا کہ مولانا نے پہلی مرتبہ 2024 کے بعد اسٹیبلشمنٹ پر تنقید شروع کی۔ وہ ماضی میں بھی مختلف مواقع پر فوجی اور اسٹیبلشمنٹ کے کردار پر تنقید کرتے رہے۔ اصل تبدیلی جو ہے وہ شاید تنقید کے وجود میں نہیں بلکہ اس کی شدت اور سیاسی مرکزیت میں نظر آتی ہے۔ اور اب آتے ہیں موجودہ تنازع کی طرف۔ دہشت گردی کے خلاف حکمت عملی، مقامی امن کمیٹیوں، لشکروں اور شہریوں کے کردار پر مولانا فضل الرحمان نے سخت سوالات اٹھائے ہیں۔ ان کا بنیادی موقف یہ ہے کہ اگر ریاست عام شہریوں یا مقامی آبادیوں سے اپنی حفاظت کے لیے مسلح مزاحمت کی توقع کرتی ہے تو پھر ریاستی سیکیورٹی اداروں کی بنیادی ذمہ داری کیا رہ جاتی ہے؟ یہاں آئین پاکستان کا آرٹیکل 256 بھی اہم ہے جو ایسی نجی تنظیموں کو ممنوع قرار دیتا ہے جو فوجی تنظیم کے طور پر کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ لیکن یہاں بھی ایک قانون فرق سمجھنا ضروری ہے۔ ہر مقامی امن کمیٹی یا ریاست کے ساتھ تعاون کرنے والا کمیونٹی میکینزم خود بخود آرٹیکل 256 کی خلاف ورزی نہیں بن جاتا۔ اس کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ اس تنظیم کی قانونی حیثیت کیا ہے، اسے ہتھیار کس قانون کے تحت دیے گئے، اس کا کمانڈ سٹرکچر کس کے پاس ہے اور اسے طاقت کے استعمال کے کیا اختیارات حاصل ہیں۔ تاہم مولانا کا بنیادی سوال اپنی جگہ اہم ہے۔ اگر شہریوں کو اپنی حفاظت کے لیے خود ہتھیار اٹھانے پڑے تو ریاست کی بنیادی ذمہ داری کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے؟ مولانا نے ڈیفنس بجٹ، اخراجات اور عوام کے ٹیکسوں کا سوال بھی اٹھایا۔ مثال کے طور پر مالی سال 2024 سے 25 کے وفاقی بجٹ میں پاکستان کے جو ڈیفنس اخراجات تھے وہ تقریباً 2122 ارب روپے مقرر کیے گئے تھے، جو اس سے پچھلے مالی سال کے مقابلے میں تقریباً 17.6% زیادہ تھے، اور رواں سال 25 سے 26 کے وفاقی بجٹ میں دفاعی اخراجات کے لیے 2550 ارب روپے مختص کیے گئے۔ گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں اس میں تقریباً 20% تک کا نمایاں اضافہ کیا گیا ہے۔ مولانا کا سوال یہ ہے کہ جب عوام ٹیکس ادا کرتے ہیں اور ریاست سیکیورٹی اداروں پر بھاری وسائل خرچ کرتی ہے تو شہریوں کی جان و مال کا تحفظ بنیادی طور پر ریاست ہی کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ یہ سوال صرف مولانا کا نہیں بلکہ کسی بھی جمہوری معاشرے میں ریاستی ذمہ داری اور پبلک اکاؤنٹیبلٹی کا ایک جائز سوال ہے۔ لیکن اب تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیے۔ حکومت اور سیکیورٹی ماہرین کا موقف ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ایک روایتی جنگ نہیں۔ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے جیسے مسلح گروہ باقاعدہ فوجوں کی طرح صرف کسی ایک محاذ پر نہیں لڑتے رہے بلکہ مشکل جغرافیے، مقامی نیٹ ورکس اور غیر روایتی جنگی طریقوں کا استعمال کرتے رہے۔ ایسی صورتحال میں مقامی آبادی سے معلومات، انٹیلیجنس اور تعاون دنیا بھر میں کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجیز کا اہم حصہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بنیادی فرق قائم رکھنا ضروری ہے۔ ریاست کے ساتھ معلومات اور انٹیلیجنس کا تعاون ایک چیز ہے، جبکہ شہریوں کو مسلح کر کے ریاست کی جنگ ان کے حوالے کرنا بالکل دوسری چیز ہے۔ اسی فرق پر اصل بحث ہونی چاہیے، اور پاکستان کے فوجی، پولیس اہلکار اور دیگر سیکیورٹی اہلکار دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسلسل جانیں قربان کرتے رہے، اس لیے ان قربانیوں کو محض تنخواہ لینے والی نوکری تک محدود کرنا بھی غیر منصفانہ ہوگا۔ لیکن اسی کے ساتھ شہریوں کو یہ سوال پوچھنے کا بھی مکمل حق ہے کہ دہشت گردی کے خلاف ریاست کی حکمت عملی کیا ہے، اس کے نتائج کیا ہیں اور عوام سے کس حد تک قربانی یا عملی کردار کی توقع کی جا رہی ہے۔ تو پھر اصل سوال وہی ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ مخالف سیاست واقعی آئین کی بالادستی، جمہوری اصولوں اور خیبر پختونخوا میں بگڑتی ہوئی امن و امان کی صورتحال کے لیے ایک اصولی جدوجہد ہے یا نہیں؟
یا پھر ان کے ناقدین درست کہتے ہیں کہ یہ بڑھتی ہوئی مزاحمت اقتدار سے دوری اور کھوئے ہوئے سیاسی اثر و رسوخ کو دوبارہ حاصل کرنے کی ایک حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے؟ شاید اس سوال کا قطعی جواب ابھی تاریخ نے نہیں دیا، لیکن ایک حقیقت واضح ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی موجودہ سیاست کو سمجھنے کے لیے صرف ان کے آج کے بیانات کافی نہیں ہیں، ان کی پوری سیاسی تاریخ، ماضی کے سیاسی سمجھوتے، اقتدار میں ان کا کردار اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات کے مختلف ادوار کو بھی سامنے رکھنا ہوگا، اور یہی پاکستان کی سیاست کا سب سے بڑا المیہ بھی ہے۔ یہاں تقریباً ہر بڑی سیاسی قوت کسی نہ کسی وقت اسٹیبلشمنٹ کے کردار کی مخالفت بھی کرتی رہی ہے، اور کسی دوسرے وقت اسی طاقت کے ساتھ سیاسی مفاہمت بھی۔ اس لیے سوال صرف مولانا فضل الرحمان کا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ پاکستان میں سیاستدان واقعی اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت ختم کرنا چاہتے ہیں، یا صرف اس وقت اس مداخلت کے خلاف ہوتے ہیں جب اس کا فائدہ کسی اور کو مل رہا ہو۔ فیصلہ آپ کیجئے، اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے۔ اگر آپ کو جذباتی نعروں کی بجائے حقائق، تاریخ اور دونوں اطراف کے موقف پر مبنی یہ تجزیہ پسند آیا ہے تو رپورٹر تیمور کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔